اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل و احسان ہی سے بھلائیاں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اس سال حج کی سعادت حاصل ہوئی اور بہت ساری بہنوں نے یقیناً یہ سعادت پائی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز جو اوپر چڑھتی ہے اور جو رب کو مطلوب بھی ہے اور جس پر اجر کی امید بھی ہے، وہ اخلاص ہے۔ اور سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز جو نیچے اترتی ہے اور جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، وہ نیکیوں کی توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بے شک برائی سے بچ نہیں سکتے اور نیکی کرنا ممکن نہیں جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس لیے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس سعادت پر جو اللہ نے عطا کی۔ یقیناً ہر نیکی اور اس کی توفیق کا مل جانا یہ اسی کا فضل اور احسان ہے۔ جس طرح کچھ مہینے قابل احترام ہوتے ہیں، جس طرح سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، پھر رمضان کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اسی طرح کچھ دن ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جیسے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، پھر عرفہ کا دن بڑی اہمیت رکھتا ہے، پھر اسی طرح ایک رات ہے سال بھر میں جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں جو رب کے بڑا قریب کر دیتے ہیں، ان میں رات کا پچھلا پہر ہے۔ اسی طرح کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت عطا کی ہے، جن میں ایک مسجد اقصی بھی ہے جس کا ذکر تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ماحول کو تو ہم نے برکت دی ہے۔ اسی طرح حرم مکہ اور حرم مدینہ بھی وہ جگہ ہیں جنہیں بڑی خیر و برکت حاصل ہے، جہاں نیکیوں کا، نمازوں کا اجر و ثواب باقی جگہوں سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز مسجد حرام کے سوا کسی بھی مسجد کی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ گویا یہ جگہیں بڑی بابرکت ہیں جہاں نمازوں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں رب سے خاص قربت محسوس ہوتی ہے، دل کھنچتا ہے، آنکھیں ہیں کہ سیر ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ایمان بڑھتا ہے، رب سے محبت بڑھتی ہے، رب سے تعلق بڑھتا ہے۔ یہ یقیناً اس جگہ کی خیر و برکت کا ثمر ہے جو وہاں جانے والے پاتے ہیں۔ اور حج تو بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے، جیسے جسم کے لیے ملٹی وائٹامن کی گولی ہوتی ہے، اس میں کم و بیش 16 قسم کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو جسم کو طاقت اور انرجی دیتے ہیں۔ اسی طرح حج میں دیکھیے انفاق بھی ہے، اور انفاق بھی کوئی معمولی سا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حج پہ ایک اچھا خاصا سرمایہ لگتا ہے، تو جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے وہ ایک کثیر رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پھر اپنا یہ فرض ادا کر پاتا ہے۔ تو اس طرح حج میں انفاق کا اجر پاتا ہے، پھر اس کے اندر ہجرت ہے، یعنی حاجی اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی جاب، اپنے مشاغل، اپنے پیارے، اپنے بچے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، لہٰذا وہ حج کے اندر ہجرت کا ثواب بھی پاتا ہے۔ پھر حج تو مشقت والی عبادت ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کے بارے میں کہا کہ حج تو عورتوں کا جہاد ہے۔ گویا جہاد جیسی مشقت جو ہے وہ حاجی حج میں اٹھاتا ہے۔ اسی طرح قربانی یہ بھی حج میں شامل ہے، اور پھر اسی طرح سے نماز بھی، یعنی وہاں تو آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھنے تو آئے ہیں،
اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ حرم میں کوئی نماز چھٹنے نہ پائے، جتنے بھی تھکے ہوں ہر نماز حرم میں نصیب ہو۔ تو حج کے اندر نماز، انفاق، ہجرت، جہاد اور قربانی، یہ ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حج کی بڑی اہمیت ہے، اور وہاں کی تو ہر جگہ اور ہر مقام حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو مکہ کی بستی دیکھ لیجئے، جس طرح سے آج وہاں رونقیں اور بہاریں ہیں، کیا شروع سے ایسا ہی تھا؟ نہیں، مکہ تو وہ بے آب و گیا صحرا تھا، جہاں نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان بستے تھے، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہت ہی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ اور بڑھاپے میں ملنے والی پیاری اولاد حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رب کا حکم تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کے حکموں کی حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں، کر ڈالیے، رب بڑے اجر سے نوازتا ہے، بڑے ثمرات سے نوازتا ہے۔ پھر وہ تو رب کے پیغمبر تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا ایمان، ان کا یقین، اس کا لیول تو کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ تو پیغمبر نہیں تھی، ان کا صبر دیکھیے، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کے حکموں پر چلنے والے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ یقین عطا کر دے۔ اور اس سے یہ بھی سیکھا کہ عورت صبر کرتی ہے تو بستیاں بستی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج مکہ کی یہ ساری رونقیں یقیناً حضرت ہاجرہ کے صبر کی بدولت ہیں۔ پھر صفا اور مروہ کو دیکھیے، جہاں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ لگاتی ہیں، اور رب کو حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے نہ صرف عورتوں بلکہ مردوں کے لیے بھی لازم کر دیا کہ جب تک وہ حضرت ہاجرہ کی طرح دوڑ نہیں لگائیں گے، نہ ان کا عمرہ ادا ہوگا نہ حج۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ہاں وہ مرد کی دوڑ ہو یا عورت کی، جب رب کی دی ہوئی ذمہ داری سمجھ کر کرے تو عبادت ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کے دوڑنے سے پانی نہیں نکلا، ننھے اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں زمزم کا چشمہ نہیں پھوٹا۔ ہم تو جانتے ہیں کہیں زمین سے پانی نکالنا ہو تو پہلے تو بہت سا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، پھر ہیوی مشینری لانی پڑتی ہے، پھر وہ مشین کئی فٹ گہرا گڑھا کھودتی ہے، اور پھر اگر اللہ کو منظور ہو تو پتہ نہیں کتنی ہی گہرائی سے جا کر پانی وہاں سے نکلتا ہے۔ تو زمین سے پانی نکالنے کے لیے جہاں اتنا سرمایہ، اتنی مشینری اور اتنی محنت درکار ہوتی ہے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ننھا بچہ اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے زمین سے پانی نکال سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ پانی رب کی رحمت سے نکلا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے دوڑنے اور حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی اتنی قدر کی کہ وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کیجئے، محنت کیجئے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ کوششوں میں برکت پیدا کرنا، کوشش کو نتیجہ خیز بنانا اور اس پر اجر عطا کرنا، یہ رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کو اس کی بنیادوں پر تعمیر کرتے ہیں۔ کوئی نئی بنیادیں اس کے لیے نہیں کھودتے، بنیادیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، انہی بنیادوں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گیا کہ دین کی بنیادیں موجود ہیں، ہمیں نئے سرے سے دین کو نہیں گھڑنا، انہی بنیادوں پر اپنی اولادوں کے ساتھ مل کر دین کو پھر سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ مکہ وہ شہر جس کی رونقیں میں نے اور آپ نے دیکھی ہیں، جہاں انسانوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب دیکھا ہے، خواہ حرم میں ہوں، خواہ آپ باتھ روموں کی سائڈ پر چلے جائیں، خواہ آپ بازار چلے جائیں، حرم کے کسی حصے میں چلے جائیں، مکہ کی گلیوں میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو انسان ہی انسان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار، رب کی پکار پر لبیک کہنے والے۔ تو یہ بہاریں اور رونقیں جو میں نے اور آپ نے دیکھی ہیں، کیا یہ شروع سے ایسا ہی تھا؟ نہیں، یہ تو وہ کعبہ تھا جہاں 360 بت تھے، وہ گھر جو صرف اور صرف اللہ کا تھا،
وہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ شہر تھا جہاں دونوں جہانوں کے سردار کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا نام لینے پر تانے سننے پڑتے، لوگ پاگل کہتے، مجنون کہتے، ساحر کہتے، جادوگر کہتے۔ یہ تو وہ گلیاں ہیں جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، اور چلچلاتی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یہ اسی حال میں پڑا پڑا مر جا۔ مگر بلال احد احد کہتے رہے۔ اور یہ وہاں کی چلچلاتی دھوپ اور جلتی ریت، یہ کوئی افسانی باتیں نہیں ہیں۔ اسی حج میں مینا کے اندر ہمارے ساتھ ایک حاجی جنہوں نے غلطی سے اپنا ننگا پاؤں عین دوپہر کے وقت میں وہاں کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھ دیا، ان کے پیر کی سکن اکھڑ گئی۔ انہیں ایک ساتھی حاجی نے اپنے احرام سے پٹی اتار کر پاؤں پر باندھی اور پھر انہیں ویل چیئر مہیا کی گئی۔ کتنے دن تک ان کے پاؤں زمین پر رکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس دور میں کیسی چلچلاتی دھوپ ہوگی، کیسی تپتی ہوئی ریت ہوگی جس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو کہ ایک لوہار تھے، ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لاتی اور ان کے جسم کو داغتی۔ یہی حرم تھا، اسی کعبے کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت خباب تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، یہ ظلم اور ستم کا دور کب ختم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا تم جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں زمین میں گڑھے کھود کر ان کے اندر ڈالا جاتا اور ان کے سر کو آروں سے چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیاں ان کے سر پر گھسائی جاتی، مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں بس یوں ہی صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے، چائے کی چسکی لیتے ہوئے، آرام اور اطمینان سے زندگی گزارتے ہوئے یہ منزلیں حاصل ہو جائیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو مرد تھے، ایک عورت کا جذبہ دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے نیزہ مارا اور شہید ہو گئی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں طواف کر رہے ہیں، قریش مکہ حتیم میں موجود ہیں، آپ پاس سے گزرتے ہیں، یہ تانے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اگلے دن پھر یہی صورتحال ہے اور قریش مکہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تم ہی ہو نا جو ہمیں ہمارے باپ دادا کی معبودوں کی بندگی سے روکتے ہو؟ آپ نے بس یہ فرمایا کہ ہاں یہ میں ہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے، مارنے لگے، زود و کوب کرنے لگے، حتیٰ کہ عقبہ بن ابی معیط نے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دینے شروع کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر ان لوگوں کو دھکے دے کر آپ سے دور کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کر ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا، اور اتنا سوج گیا کہ چہرے اور ناک میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ سر کا یہ حال ہوا کہ بالوں کو ہاتھ لگایا جاتا تو بال ہاتھ میں آ جاتے۔ لوگوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر لوگ یہ سمجھے کہ ابو بکر وفات پا گئے، لیکن اصل میں تو وہ زخموں کی تاب نہ لا کر غشی کی کیفیت میں تھے۔ پھر جب ہوش آئی تو ہوش آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر اسی طرح سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے کوہ صفا کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گالیاں دینے لگا، بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ پتھر دے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک سے خون بہہ نکلا۔ ایک لونڈی اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہم عمر تھے، بہت محبت تھی اور بڑے دلیر انسان تھے، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اس لونڈی نے انہیں بتایا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا ہے، تو دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس جا پہنچتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، سن میں بھی اس کے دین پر ہوں،
یعنی یہ حمیت ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ پھر اسی طرح یہی حرم تھا جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا تو لوگوں نے انہیں اتنا مارا کہ ادموا کر دیا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کی قربانیاں، جن کی وجہ سے آج ہم اسلام کی یہ شان و شوکت دیکھتے ہیں، رونقیں اور بہاریں دیکھتے ہیں۔ یہ رونقیں اور بہاریں کسی کن فیکون کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اسلام کو تقویت دی ہے۔ آج ہم اس کا پھل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم قربانی دیں گے تو ہماری نسلیں اسلام کا ذائقہ چکھیں گی۔ اگر ہم نے قربانی نہ دی تو ہماری نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آج پھر سے دین اجنبی ہے، دین کی تعلیمات سے لوگ ناواقف ہیں، دین کمزور ہے، دین پر چلنے والے لوگوں کے تانوں کی زد میں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولادوں کے ساتھ مل کر دین کو انہی بنیادوں پر پھر سے کھڑا کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ سے یہ توفیق بھی مانگی اور قبولیت کی دعا بھی۔ پھر وہاں ہم نے مقام ابراہیم کو دیکھا، جہاں ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیوار کو تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو محفوظ کر دیا اور مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ پروردگار اپنے بندوں کے اس کے راستے میں اٹھنے والے ہر قدم، ہر کوشش، ہر تکلیف، ہر محنت اور ہر تھکن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم بھول جاتے، وہ نہیں بھولتا۔ ہم نہیں گنتے، اس نے گن گن کر رکھا ہے۔ ہم میں سے کس کو یاد ہے اس نے رمی کے لیے جاتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے کتنے قدم اٹھائے، کتنا پسینہ بہا، لیکن رب نے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ قدردان ہے، وہ شکور ہے، وہ ہماری محنتوں کی قدر کرتا ہے۔ پھر ایک سوچ بہت آتی رہی کہ ہم رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے جب چل پڑے، نہ ہم نے اپنے آپ کو بیچارہ کہا، نہ دنیا نے کہا یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو، اتنا پیسہ، تمہاری اور اتنی ضرورتیں ہیں، وہاں یہ پیسہ لگاؤ۔ کسی نے یہ نہیں کہا اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، بلکہ ہر ایک رش کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گویا ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ کاش وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو یہ سعادت پاتے۔ کسی نے حوصلے پست نہیں کیے۔ نانیاں، دادیاں اپنی عمر رسیدگی کے باوجود چھوٹے بچے سنبھالتی رہیں، بیٹیوں بہوؤں کے گھر کو سنبھالتی رہیں تاکہ ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کی بہو حج کی سعادت پا سکے۔ پھر جب واپس حج سے لوٹے تو لوگوں نے استقبال کیا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے نا، لوگ پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، گاڑیاں سجاتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسے قطع نظر، بہرحال لوگوں نے خوشی سے ویلکم کیا، مبارکبادیں دی کہ یہ سعادت جو آپ کو ملی ہے اس پر آپ کو بہت مبارک ہو۔ کیا چیز تھی، کیا کام تھا جو ہم نے کیا کہ لوگ جاتے ہوئے رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور آتے ہوئے مبارکبادیں دے رہے تھے؟ ایک دین نے جو مجھ پر اور آپ پر فرض عائد کیا تھا وہ ادا کیا، یا کچھ لوگ تو فرض ادا کر چکے تھے، یہ ان کا نفلی حج تھا، یعنی کوئی فرض ادا کر رہا تھا یا کوئی نفل ادا کر رہا تھا۔ تو گویا ایک فرض ادا کرنے پر یا ایک نفل ادا کرنے پر لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں، انہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں، انہیں خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو دین کے باقی احکامات پر بھی رکھ کر دیکھیے، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی دین پر چلنے لگتا ہے، دین کی طرف سے آئے کوئی فریضہ ادا کرتا ہے یا کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسے رش کی نگاہوں سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تم بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہو، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، میں بھی کرنا چاہتی ہوں، اور تم کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑی ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، کوئی بولے گا تو میں جواب دوں گی۔ اب کسی بھی نیکی کو لے لیجئے، آپ قرآن کلاس باقاعدگی سے لینے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہو اور بیٹی کو یا بیوی کو یا بہن کو یہ کہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم بے غم ہو کر جاؤ، تمہارا گھر میں دیکھوں گی، میری تو خواہش ہے کہ میں بھی چلوں، لیکن میں کسی وجہ سے اگر نہیں جا پا رہی ہوں، تم جا رہی ہو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔
درس میں آنے والی کوئی بہن اگر یہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ اب سے پردہ کرے گی، تو خاندان میں اور اقربا میں، احباب میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی پیٹھ تھپکیں گے کہ ویل ڈن، تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں مبارک ہو۔ ہم کیوں لوگوں کے حوصلے پست کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کر ہی بیٹھے تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، جلدی نیکی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے بلایا تھا اور اللہ کے بلاوے پہ تو ہم جاتے ہیں، اور جب اللہ بلاتا ہے تو حاجی لبیک اللہم لبیک کہہ کر چل پڑتا ہے۔ رب نے بلایا، لبیک کہہ کر چل پڑے۔ تو یہاں بھی تو وہی رب ہے جو کوئی اور حکم دیتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کتنے ہی احکامات ہیں، اللہ بلاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، تب لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اللہ ہمیں ہر حکم پر لبیک کہنے والا بنا دے۔ پھر وہاں طواف کو دیکھیے، کیسے محبتوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ حاجی اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ اب وہ ایک دائرہ کہہ لیجئے، مطاف کہہ لیجئے، خواہ وہ صحنے حرم ہو، خواہ وہ حرم کی پہلی منزل ہو، دوسری ہو، حرم کی چھت ہو، جہاں سے طواف کیا جاتا ہے، تو طواف کی حدود وہی ہیں، اسی ایریے میں طواف ہوگا۔ آپ اللہ کے گھر سے نزدیک ہو سکتے ہیں، کچھ دور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو رہنا اسی مطاف میں ہے، اور مرکز اور محور اللہ کا گھر ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی۔ تو یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں دین کے دائرے کے اندر ہی رہنا ہے، اور میری اور آپ کی گفتگو کا، کاموں کا، معاملات کا، لین دین کا مرکز اور محور رب کی ذات ہو۔ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر معاملہ کرتے وقت ہم یہ سوچیں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے رب کو یہ نہیں پسند۔ ہم تو دن بھر کتنی بار یہ بات دہراتے ہیں، میرے شوہر کو دراصل یہ پسند ہے، میں نے یہ بنایا اس لیے کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے۔ ہم بچوں کی پسند، ہم میاں کی پسند کا کتنا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی پسند کا ذکر کتنی بار کرتے ہیں، یا ہم اپنے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی دلیل اس وجہ سے کتنی بار دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہی کہ میرے رب کو نہیں پسند۔ تو اللہ ہمیں اپنی زندگی کے باقی شعبوں میں بھی یہ سمجھ دے دے کہ ہم مرکز اور محور رب کی ذات کو بنا لیں اور دین کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ اور اللہ کے گھر کے چکر لگانا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ یقیناً عشق اور محبت کی علامت ہے۔ آپ نے افسانوں میں پڑھا ہوگا، کوئی عاشق اپنے محبوب کے گھر کے یا گلی کے دن میں کئی بار چکر لگاتا ہے، محض اس لیے کہ شاید کسی وقت اس کا دیدار ہو جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو محبوب کے گھر کے چکر تو عاشق لگاتا ہے، لیکن وہ عشق اور محبت ہی کیا جو چند دنوں کی ہو؟ کیا ہم ایسی محبت کو یا ایسے عشق کو کوئی تھوڑی سی ویلیو بھی دیں گے جو عارضی ہو، جو وقتی ہو، جو موسمی ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کے گھر کے یہ چکر، اللہ سے عشق اور محبت کے یہ انداز، کیا صرف یہ چند دنوں کی بات تھی؟ کیا یہ صرف اتنے دنوں تک تھی جب تک ہم وہاں پر تھے؟ کیا جب ہم واپس آ گئے تب ہم اللہ کو بھول جائیں؟ کیا وہ محبت نہیں رہی؟ کیا وہ عشق نہیں رہا؟ کیا اب جب اذان کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو کیا ہم اپنے گھر کے مردوں کو نہیں دوڑائیں گی، اپنے بیٹوں کو نہیں اٹھائیں گی؟ کیا ہم اللہ کے کلام کے لیے بھاگ بھاگ کر شوق اور محبت سے قرآن کلاسز میں نہیں جائیں گے؟ کیا یہ محبت صرف چند دنوں تک محدود تھی؟ تو عارضی محبت تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ ہمارا وہ عشق جو ہمیں حرم میں دوڑائے رکھتا تھا، اللہ یہاں بھی برقرار رکھے۔ ہم دوڑ دوڑ کر اللہ کے گھر کے لیے، مساجد کے لیے، ان گھروں میں جہاں اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بھاگ بھاگ کر جانے کی توفیق دے۔ کہ وہاں ہم نے مینا میں قیام کیا، جہاں پر ایک بہت ہی مختصر سا گدا اور ایک خیمے کی چھت قیام کے لیے میسر آئی، اور وہاں ہم نے 3 دن قیام کیا۔ اس نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا؟ ہم وہ لوگ کہ جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی جا کر رات گزارے نا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو رات بھر نیند ہی نہیں آئی، کیونکہ مجھے تو بس اپنے بستر پر نیند آتی ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا، آرام چھوڑا، اپنا کمفرٹ زون چھوڑا، اپنوں سے دوری اختیار کی، اپنے مشاغل چھوڑے۔ گویا مینا میں قیام نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ اگر میرے رب کو
میرے دین کو میری ضرورت پڑے گی تو میں اپنے آرام کو اور اپنے گھر کو اور اپنی نیند کو اور اپنے مشاغل کو بہانہ نہیں بناؤں گی۔ پھر حج کے دوران رمی، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے تھے تو شیطان رستے میں آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شیطان کو دھتکار دیتا ہے تو شیطان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دھتکارا نا، تو آج تک شیطان ہم سے بھی اور ہماری اولادوں کے ہاتھوں سے بھی پٹ رہا ہے۔ لیکن جب انسان شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں یہاں بھی دے، جس جذبے کے ساتھ وہاں پتھر مارے اسی جذبے کے ساتھ اپنی باقی زندگی میں بھی جب شیطان رستے میں آئے ہم اسے پتھر ماریں اور ہم کہیں کہ اے ملعون، اگر تو نے اپنے خالق و پروردگار کی عبادت سے تکبر کیا تو دیکھ ہم اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہے تو ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور ہم وہاں مزدلفہ میں کنکریاں چن رہے تھے نا تاکہ شیطان کو مار سکے، تو یہاں بھی ہمیں وہ طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے، وہ راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں شیطان کے فتنے سے بچا سکے۔ ہم ڈسکس کریں ایک دوسرے سے، ہم پوچھیں کہ میں اس معاملے میں بڑی کمزور ہو رہی ہوں، مجھے شیطان تنگ کر رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی کنکر، مجھے کوئی پتھر ڈھونڈ دو، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں اس برائی سے بچ جاؤں، اور اللہ ہمارے ہاتھوں شیطان کو رسوا کر دے۔ پھر وہاں ہم نے قربانی کی، اور قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا قرب پانا ہے تو اس کے راستے میں کچھ قربان کر کے دیکھیں۔ ماں بچے کی خاطر کتنی چیزیں قربان کرتی ہے، اپنا فکر، اپنا آرام، اپنی نیند، کتنے مشاغل، پھر ولادت کی تکلیف، نہ جانے کتنی قربانیاں دیتی ہے، تو کہیں جا کر اولاد کا وجود اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ رب کے لیے کچھ قربان کریں گے تو دین آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ایمان کی لذت ملے گی۔ بس یہ طے کر لیں کہ جو بھی کرنا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ پھر حج میں ہم نے دیکھا کہ حرکت حرکت حرکت، اور ہم نے تو یہ سن رکھا ہے نا، حرکت میں برکت ہے، حرکت زندگی کی علامت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر وہاں ہم نے صبر سیکھا، کہیں آپ کو جگہ نہیں ملی، کہیں آپ کو کھڑا ہونا پڑا، کہیں آپ کی جگہ پر کوئی اور بیٹھ گیا، کہیں کھانے میں انتظار، کہیں گرمی، کہیں پیاس، اللہ نے صبر سکھایا۔ اور ایک مشہور قول ہے نا کہ ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو دنیا کے ہر شعبے میں دیکھا کہ جب تک صبر نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ملتی۔ تو حج جیسی سعادت بھی ہمیں یہ سکھا گئی کہ صبر کے بغیر کوئی منزل نہیں ملا کرتی۔ پھر حج میں کیا تھا؟ دعائیں ہی تو تھی، طواف میں بھی دعائیں، مینا میں بھی دعائیں، عرفہ کے دن جو خاص حج کا رکن ہے، ہم نے اس دن کیا کیا؟ نمازیں بھی مختصر کر کے پڑھی، جمع بین الصلات کر کے پڑھی، اور مغرب کی تو جب اذان ہوئی تو نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف کوچ کر گئے۔ یعنی وہاں سارا دن جو حج کا ایک عظیم رکن ہے، جو اگر رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، اس دن میں کیا کرنا تھا، اللہ کو کیا مطلوب تھا؟ صرف دعائیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ جوتی کے تسمے سے لے کر دنیا کی ہر بلائی اور آخرت کی ہر خیر انسان اپنے رب سے مانگے، اور یہ مانگنا ہی تو عبادت ہے، اور مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ لہٰذا دعائیں مانگنا نہ چھوڑیں۔ پھر حج نے سکھایا خدمت کرنا، کسی کو جگہ دے دینا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کوئی بیمار ہے اسے میڈیسن دے دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، میرے سے کسی کو دھکا نہ لگے، میرے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، میں کسی سے لڑوں گی نہیں، میں غصہ نہیں کروں گی۔ ان ساری چیزوں کی جگہ جگہ ہمیں ضرورت پڑی۔ گویا رب کو مطلوب ہی یہی تھا کہ میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، میری مخلوق کو تکلیف نہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب اپنی عیال میں وہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ خدمت کا جذبہ اللہ میرا اور آپ کا سلامت رکھے۔ پھر حج ہمیں یہ سکھاتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی میڈیوکر ہے،
کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ جس طرح ایک کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں نا، سب انسان برابر ہیں سوائے اس کے جو متقی ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں، یہ کوئی یو کے سے آئی ہوئی ہیں، یہ کوئی استاذہ ہیں، یہ کوئی بریگیڈیئر ہیں، کوئی کسی لیول کا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عہدے دار کیوں نہ ہو، سب وہاں ایک طرح سے رہ بسرے ہوتے ہیں۔ پھر حج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک اسلامی کانفرنس بھی ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی یہ انتظام ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کے ممالک سے جو مسلمان آتے ہیں وہ اپنے علاقوں کے مسائل، اپنے علاقوں کے حالات بتائیں، اور جو حکومتیں اور جو مقتدر طبقہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مسائل دور کرنے پر کسی سطح پر بھی قدرت رکھتا ہے وہ اپنی کوششیں کرے۔ کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ پھر حج پہ ہم نے شاعر اللہ کا احترام سیکھا، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ ہمیں باقی زندگی میں بھی شاعر اللہ کے احترام کا جذبہ دے دے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے وہ شاعر اللہ ہے، خواہ وہ کسی کی داڑھی ہو، خواہ وہ کسی کا حجاب ہو، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ نماز ہو، شاعر اللہ کا احترام کیجیے۔ پھر حج تو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، یقیناً اس پہ بڑا پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا، محنتیں بھی لگیں، پسینہ بھی بہا، تھکے بھی، تو یہ نیکی تو ہم نے بڑی محنت سے کمائی ہے، اسے لٹنے سے بچانا ہے۔ یہ تو سرمایہ ہے، اور سرمایہ کے پیچھے تو چور آتا ہے۔ ہمیں اس سرمایہ کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ تو وہ سرمایہ ہے جس طرح ایک باغ لگانے میں وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، سرمایہ بھی لگتا ہے، لیکن اگر وہ باغ اجڑنے پر آئے تو ایک طوفان باد و بارہ، ایک آندھی یا ایک بگولا اسے لمحوں میں جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اور حج کے دوران تو شیطان کا کاروبار بڑا مندہ رہا، کیونکہ وہ نیکیوں کا سفر تھا، وہ اللہ کا گھر تھا، اس کی خیر و برکت تھی کہ ہم شیطان کے جال میں نہ آئے۔ مگر اب جب کہ ہم واپس آ چکے ہیں، اب تو ہم اس کے ہدف پر ہیں، اور اس کا پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری اس نیکی کو جو ہم نے کمائی ہے اسے ضائع کرا دیں۔ اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ نیکیاں ریا سے ضائع ہوتی ہیں، دکھاوے سے ضائع ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات جانے کے لیے منا سے نکلے تھے اور سواری آپ کو لے کر اٹھی تھی، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی کہ پروردگار اس حج کو ایسا حج بنا دے جو دکھاوے اور شہرت سے پاک ہو، یعنی خالص اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ ریا نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جن کو دکھلانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کیا وہ تمہیں اس کا اجر دے سکتے ہیں، یعنی پھر اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ پھر اسی طرح شرک ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر تنہائی کے گناہ بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ عز و جل ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح اڑا دے گا۔ تو صحابی نے کہا تھا، اللہ کے رسول ان کی صفات ہم سے بیان کیجئے، یعنی ان کی خرابیوں کو ہم سے بیان کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، اور رات کی عبادت سے حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ گویا تنہائی کے گناہ اجتماعیت کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور یہ تو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ بنا دے۔ پھر غیبت، زیادتی، یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس مفلس والی حدیث کو یاد کر لیجئے جب آپ نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان. تو آپ نے فرمایا تھا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی، اور اگر حساب پھر بھی برابر نہ ہوا تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی اگر غیبت کی، اگر بہتان لگایا، اگر کسی پر زیادتی کی، تو یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے نکال کر مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اور واللہ اس کو تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ اگر یہ حج جو ہم نے بڑی محنتوں سے کیا ہے، اگر ایک مجسم شکل میں ہو اور آپ اسے ایک تھال میں سجا کر اپنے خاندان کے اس فرد کو دے دیں جو آپ کو سب سے برا لگتا ہے، جو واقعی برا ہے، جس نے واقعی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. جب ہم اس کی غیبت کرتے ہیں تو ہم اپنی نیکیاں گویا تھال میں رکھ کر انہیں پیش کرتے ہیں. اسی لیے بزرگوں میں سے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہو تو اپنی ماں کی کر، تاکہ تمہاری نیکیاں اگر کسی اور کے نامہ اعمال میں جائیں تو وہ تیری ماں ہو. تو اللہ ہم غیبت کر کے اور ہم زیادتی کر کے اس طرح سے اپنی بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اللہ ہماری اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اور نیکی کے تو قبول ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. اور حج کے بارے میں تو خاص طور پہ بزرگ یہ بات بتاتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے. اب میری اور آپ کی زندگی بتائے گی کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں. اور اللہ کو تو جم جانے والے لوگ پسند ہیں. جس طرح مجھے اور آپ کو ڈیوریبل چیزیں پسند ہیں، پائیدار چیزیں پسند ہیں، اللہ کو بھی جم جانے والے پسند ہیں. اپنے لیے دین پر استقامت کی دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. اور جب انسان دین پر جم جاتا ہے، نیکیوں پر جم جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے. اور ہمیں جو رب سے باندھ کر رکھے گی وہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن حبل اللہ ہے، یہ بندے کو رب سے باندھ کر رکھتی ہے. وہ اگر بیت اللہ تھا جس کو ہم محبت سے دیکھتے تھے، شوق سے دیکھتے تھے، جسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، جس کے جدا ہونے پر ہم بڑے غمگین تھے، تو وہ اگر بیت اللہ تھا تو اللہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی بھی ایسی قدر کیجئے، ایسا ہی احترام کیجئے، اس کو بھی اسی طرح محبت سے تھامیے، سمجھیے، سیکھیے. اور اگر کسی وجہ سے اس سے دوری ہو جائے تو اس کی دوری کو محسوس کیجئے، اس کے غم کو محسوس کیجئے. دنیا میں کوئی کلاس ایسی نہیں جس کو پاس کرنے کے لیے اس کی کتاب نہ پڑھی جاتی اور نہ سمجھی جاتی ہو. واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس پر اس کے ماننے والوں نے یہ ظلم کیا کہ بس اس کی ریڈنگ کر لینے کو کافی سمجھا. ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم نے بڑے بڑے ہنر سیکھے، پیسہ لگایا، جوانیاں لگائیں، خوب دنیا کے کاموں میں مہارت حاصل کی، نہیں سیکھا تو اللہ کا کلام نہیں سیکھا. واللہ وہاں پر تو اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ امام تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے امام کی آواز رند جاتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں اور مقتدی پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ امام صاحب رو رہے ہیں. سجدہ تلاوت آتا ہے، امام سجدے میں چلے جاتے ہیں، مقتدی رکوع میں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ مقام سجدہ تلاوت کا ہے. ہم قرآن سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس دعوے میں ہم سچے نہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، بس سر جھکائے سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے دے. اللہ کوشش کیجئے اگلا رمضان آنے سے پہلے، تراویح میں کھڑے ہونے سے پہلے، اگلے عمرے اور حج سے پہلے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ قرآن مجھے اور آپ کو وہ مزہ دے، وہ لطف دے، وہ سمجھ دے جو قرآن اپنے قاری میں چاہتا ہے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہو، جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، وہ تمام لوگ جو حج کی اور عمرے کی سعادت پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کوئی ذریعہ اور کوئی سبب نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو دور کرے اور انہیں بھی اور حج کی سعادت پانے والوں کو بھی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔